السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں ایک اور اہم ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے درمیان، اور اس کے بعد جو ہے ایک پریس ریلیز کی صورت میں پی آر او آفس کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی جس میں وضاحت کی گئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے، لیکن تاہم جو خطرہ ہے ان کے اوپر کارروائی کا وہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ یہ جو مس کنڈکٹ والا معاملہ تھا یہ بظاہر تو ٹل گیا ہے، نظر یہی آ رہا ہے، لیکن جو دوسرا معاملہ ان کے اوپر ہے وہ بدستور قائم ہے۔ فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی جو پریس نوٹ ہے اس کے اندر کیا کہا اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لطیف کھوسہ صاحب کو کیوں فارغ کیا گیا اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اگلے کچھ دنوں کے اندر جو سیاسی منظر نامہ ہے وہ کیسے بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں، لیکن اس سب میں جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر کارروائی ہونے جا رہی ہے، ہمارے سورسز بھی یہ بات بتا رہے تھے کہ جو کچھ کل وہاں ہوا چیف جسٹس صاحب کو وہ چیز بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ آج ہم نے سپریم کورٹ میں جو ذرائع تھے ان سے معلوم کرنے کی یہ چیز کوشش کی گئی کہ یہ اس کے اوپر چیف صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ چیز فاشور تھی کہ چیف جسٹس صاحب کو وہ چیزیں پسند نہیں آئی، جس طرح کی اسپیچز کی گئیں، جس طرح سپریم کورٹ کے اوپر حملے کیے گئے، اور ان لوگوں کی طرف سے پھر ان لوگوں کے درمیان سپریم کورٹ کے ایک سینئر پیونی جج کی موجودگی اور پھر ان کی تقریر، یہ ساری چیزیں ان کو بڑی تشویش تھی اس کے اوپر۔ لیکن اب ہوا یہ کہ وہ یہ سمجھتے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، تو انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے، لیکن یہ بیان جاری کرنے سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ۔ لگ بھگ تقریباً 45 منٹ یہ ملاقات جاری رہی، جس میں یہ یقیناً انہوں نے وضاحت دی ہوگی چیف صاحب کو اپنی کہ کس طرح سے ان کو یہاں سے لے کر جایا گیا اور وہ ٹریپ ہوئے۔ بہرحال اب جو انہوں نے وضاحت میں جو کچھ پوائنٹ لکھے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تقریر کا معاملہ تھا انہوں نے تقریر نہیں کرنی تھی اس جو آئین کی جو گولڈن جوبلی تھی اس کے اندر۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بہت ساری سیاسی تقاریر ہو رہی ہیں، درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے یہ چیز ضروری سمجھی کہ وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر رکھے، لیکن جو وضاحت آئی ہے وہ شاید اتنی زیادہ کافی نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کو ہونا چاہیے تھا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ججز کو دعوت دی گئی تھی، تاہم ان سے جب یہ اس کے اوپر وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے کہ اگر باقی ججز کو بھی دعوت دی گئی تھی تو باقی ججز نے اگر اس میں جانا مناسب نہیں سمجھا تو قاضی صاحب ہی کیوں وہاں گئے، جبکہ یہ چیز کنفرم ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جو ججز کی تقسیم ہے اس میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو دھڑا ہے وہ واضح طور پہ پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو دوسرا دھڑا ہے جو آئین کی بات کر رہا ہے، جو 90 روز الیکشن کی بات کر رہا ہے، جس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو، ان کے ساتھیوں کو، تو اس ماحول میں ان ججز کے ساتھ جا کر بیٹھنا اور پھر ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھنا جو عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اور پھر اس طرح کی ایک وضاحت جاری کر دینا کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جو تقاریر ہوں گی وہ آئین اور قانون کے مطابق کے لیے ہوں گی، لیکن وہاں پھر سیاسی جو ہے وہ تقاریر ہوئیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو کنونشن ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جو عوام کے منتخب نمائندے وہ احترام کے مستحق ہیں، اور شہریوں کا بھی بہترین مفاد اس میں ہے کہ تقسیم کے بیج نہ بوئے جائیں، اور آئین کا بنایا جانا ہماری تاریخ کے اہم ترین لمحات سے ہے، اور یہ انہوں نے وضاحت دینے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال یہ وضاحت کافی اس لیے نہیں ہے کہ جو ایک سینئر ترین جج ہیں جنہوں نے چیف جسٹس بننا ہے، اس ماحول میں ان کا وہاں پر بیٹھنا، ان کا وہاں پہ سپیچ کرنا، اس کو عمر عطا بندیال صاحب نے ٹھیک نہیں سمجھا، تو انہوں نے پھر وہاں جا کر ان کو وضاحت دی، چیف جسٹس کو وضاحت دی، اپنے اس کنڈکٹ کی، تو غالباً پھر عمر عطا بندیال صاحب نے ان کا جو معافی نامہ تھا، جو ان کی معذرت تھی، اس کو ایکسیپٹ کیا، اور پھر یہ جو ریلیز ہوا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، جو پی آر او آفس کی طرف سے ایک پریس نوٹ، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز جب پی آر او آفس کی طرف سے آتی ہے تو وہ چیف جسٹس کی کانسنٹ کے بغیر نہیں آ سکتی، تو وہ جو 40-45 منٹ کی ملاقات تھی اس میں انہوں نے اپنی وضاحت پیش کی، وہ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ یہ نوٹ جو ہے وہ اب جاری کر دیں، وہ نوٹ پھر جاری ہو گیا، لیکن جو باقی ایشوز ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر جو ریفرنس کا معاملہ ہے، جو ریفرنس کے اوپر ان کے حوالے سے درخواست آئی ہوئی ہے وہ ابھی تک ہے موجود، اور خاص طور پہ جو کیوریٹو ریویو ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر
موجود ہے. بہرحال ابھی جو لطیف کھوسہ صاحب تھے, ہم نے بھی ان کے انٹرویوز کیا, آپ نے دیکھے, ان کو جو ہے وہ پیپلز لائر فورم سے ہٹا دیا پیپلز پارٹی نے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا اعتزاز احسن کو ہٹایا, اس سے پہلے آپ نے دیکھا جو کھوکھر صاحب تھے ان کو ہٹا دیا. تو یہ جتنی بھی وہ وائسز تھی جو حقوق کی, بنیادی انسانی حقوق کی, جو حق آزادی اظہار رائے کی بات کرتی تھی, ان تمام آوازوں کو آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی نے خاموش کروانا شروع کر دیا ہے. اور جو لطیف کھوسہ ہیں, ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے انٹرویو میں یہ بات کیوں کی کہ 90 روز کے اندر اگر یہ الیکشن نہیں کروائیں گے تو ان کو جوتیاں پڑیں گی. تو یہ جو پارٹی پالیسی تھی, وہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس سے انہوں نے اختلاف کیا ہے. پارٹی چونکہ الیکشن نہیں کروانا چاہتی, الیکشن سے وہ بھاگنا چاہتے ہیں, تو یوں جو ہے وہ ان کو اڑا دیا. تو اب ان کے لیے یہ پیپلز پارٹی خود ایکسپوز ہوئی ہے. پہلے آپ نے اعتزاز احسن ہو گئے یا جو دوسرے لوگ ہیں, جتنے بھی وہ جینون لوگ تھے, ان کو آپ خاموش کروا کے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت میں چند دن قیام کر لیں گے, یہ حکومت میں تو آپ قیام کر لیں گے, لیکن جو جینون لوگ ہیں یہ اگر آپ کی پارٹی سے نکل جائیں گے تو پیچھے بچے گا کیا؟ وہ لوگ بچیں گے جو ایک طرف آنسو بہاتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ مجبوری ہے ووٹ دینا. جب فوجی عدالتیں بنی تھی تو رضا ربانی آنسو بہاتے تھے کہ میں پارٹی پالیسی سے باہر نہیں جا سکتا. تو آخر اس عمر میں بھی اگر آپ بوڑھے ہو گئے آپ, اور آپ کی ایک آواز جو ہے وہ بلاول اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور بلاول آپ کو پارٹی سے باہر نکال دیتے, تو میرے خیال میں آپ کو یہ ایک دفعہ یہ چیز سوچنی ضرور چاہیے کہ آپ نے جس پارٹی کو اپنی عمر لگا دی, اس پارٹی میں آپ کی ایک دو جو اپوزٹ وائسز ہیں وہ سننے کی بھی ہمت نہیں ہے. وزیراعظم تنویر الیاس کو فارغ کر دیا ہے. ان کا قصور میں نے آپ کو بتا دیا یہ تھا کہ وہ عمران خان کے حق میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں. ان کا قصور یہ تھا کہ وہ جو عوام کے حقوق کی بات تھی وہ کرتے کرتے ان کو جو ہے وہ وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونے پڑے. اور اب جو گرینڈ پلان ہے, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو وہاں لانچ کیا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر میں ایک بات بتا دوں کہ جو تحریک انصاف کے پاس عددی اکثریت ہے اس وقت کشمیر کے اندر, وہ تقریباً 33 نمبرز تحریک انصاف کے پاس ہیں, اور کشمیر میں آپ کو گورنمنٹ بنانے کے لیے 27 نمبرز چاہیے ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس 10-11 ہیں, اور نون لیگ کے پاس وہاں جو ہے وہ 5 لوگ ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے جب تک آپ پی ٹی آئی کے بندے جو ہے وہ نہیں توڑیں گے. تو پی ٹی آئی کے بندے توڑنے کے اوپر بڑی کوشش کی گئی, بڑی محنت کی گئی, نتائج نہیں نکلے. لیکن اب جو اگلا وزیر اعظم اگر بنے گا وہ بھی ود ان پارٹی ہوگا, تحریک انصاف کے اندر سے ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ابھی اس وقت وہاں چل رہا ہے کہ جو پٹیشن ہے, جو رٹ ہے, اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے. جو لوگ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں ان کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو تنویر الیاس تھا اس کو سزا صرف اس بات کی دی گئی کہ اس نے کہا کہ عدالتوں نے سٹے لیا ہوا ہے جو کہ غیر ضروری ہے. یہ صورتحال ہے. کل کا دن اگین بہت امپورٹنٹ ہوگا, اور کل یہ چیز ڈیسائیڈ ہو جائے گی کہ پنجاب کے اندر جو الیکشنز ہیں اس کو سپریم کورٹ کس طرف لے کر جا رہی ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.